سورہ انعام کی آیت نمبر 84 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد ہیں، سلیمان ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، اور موسیٰ ہیں، اور ہارون علیہم السلام۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، اور زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، اور الیاس ہیں، سب نیک بختوں میں سے ہیں، اور اسماعیل ہیں، اور یسع ہیں، اور یونس ہیں، اور لوط ہیں، اور سب کو ہم نے فضیلت بخشی ہے سارے جہان والوں پر، اور ہم نے ان میں سے بعضوں کو ان کے آباء و اجداد میں سے، اور ان کی نسل میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہدایت دی، انہیں ہم نے چن لیا اور انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم کو دعوت دی، پہلے ستارے کو دیکھا، پھر اس کی نفی کر دی، پھر چاند کو دیکھا، اور قوم کو یہ باور کرایا کہ ہاں میں اس کو اگر خدا مانا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر جو ہی وہ غروب ہوا تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ غروب ہونے والے کو تو میں خدا نہیں مان سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، تو یہ مختلف چیزیں بیان کرتے کرتے آخر میں آ کر یہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ ہمارا انعام تھا کہ ہم نے انہیں دین کی بات اور دعوت کی بات اور توحید کی بات اس انداز سے کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ یہ بھی ہماری عطا تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ خالص اللہ کی عطا تھی۔ تو آگے ابراہیم علیہ السلام پر ایک مزید انعام بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو اگرچہ بنیادی انعام نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک بڑا انعام ہے۔ اصل میں تو انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے،
کہ وہ آدمی خود کیا ہے، نیک ہے یا بد ہے، باصلاحیت ہے یا بے صلاحیت ہے، کوڑ مغز ہے. یہ ساری مسئلے اس کے اپنے ساتھ ہوتے ہیں. جو اس کی نسل ہے یا اس کا خاندان ہے وہ ایک اضافی خوبی ہوتی ہے، وہ تب فائدہ مند ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات میں کچھ کمال رکھتا ہو. اگر اس کے اندر خود اپنے اندر صلاحیت موجود ہے تو خاندان، تعلقات، ضروریت، نسل، اولاد، آباء و اجداد یہ اس کو لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. لیکن اگر خود اس کے اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے اتنی مفید نہیں ہو سکتی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اعملی یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا. یعنی عمل کے بغیر محض اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا کہ میں پیغمبر کی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا لیکن اعنی بکثرت السجود، زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی سفارش یا فائدہ کی اسی کو ہو سکتا ہے جو خود کچھ نہ کچھ اپنی اہلیت تو ثابت کرے، کچھ نہ کچھ جتنا اس کے بس میں بن پاتا ہے وہ تو کرے. جب وہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی ریفرنس کا، کسی نسب کا، کسی خاندان کا بھی فائدہ دے دیں گے. یہاں ایک افراط و تفرید ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمارے ہاں معاشرے میں ایک حد سے دونوں جانب حد سے تجاوز کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی خاندان میں سے ہونے کا کوئی شرف اور فضیلت سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ. حتیٰ کہ اسی لپیٹ میں پھر وہ لے آتے ہیں سادات کو بھی، حضرات اہل بیت کو بھی، پھر صحابہ کے جو خاندان ہیں، بنو ہاشم ہیں، پھر انصار ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی خاندان ہیں، نسلیں ہیں جو اس وقت جن کے چلے آ رہے ہیں ہمارے ہاں. تو اسی لپیٹ میں وہ سب کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری جانب جو تفریط ہے وہ یہ ہے، افراط ہے وہ یہ ہے کہ بس کسی ایک خاندان سے، کسی شجرے سے، کسی خانوادے سے ہمارا وابستہ ہو جانا ہی بس سب کچھ ہے. چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، چاہے ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں صحیح معنوں میں، بس ہماری نسبت جڑ گئی بس کافی ہے. ایک جانب یہ تفریط ہے. تو یہ دونوں باتیں صحیح نقطہ نظر کے مطابق درست نہیں ہیں. اعتدال والا نقطہ نظر یہ ہے کہ خاندان، نسبت، تعلق دینی اعتبار سے یہ کام آتا ہے انسان کے، لیکن یہ اس کے لیے کچھ بنیادی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. سب سے پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کے بغیر یہ خاندان کسی کام کا نہیں ہے، کوئی نسبت کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو چچا ان کے ایمان لائے تو آپ نے ان کے ساتھ تو سب کچھ ہے، لیکن جو ایمان نہیں لائے باوجود قریبی ہونے کے، تبت یدا ابی لہب وتب، سگا چچا ہے ابو لہب، لیکن قرآن پاک نے اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کا کلمہ بولا ہے. اور دوسری جانب سکا چچا ہے جس نے بہت خدمت کی ہے، تربیت کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کی شدید خواہش تھی کہ ایمان لے آئیں. ایمان لے آئے تو بس باقی کام ہو جائے گا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، لہذا آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ ان کے جو نیکیاں تھیں میرے ساتھ اس کا اللہ ان کو یہ بدلہ دیں گے کہ ان کو جہنم کا اتنا عذاب ہوگا کہ بس جوتے آگ کے پہنا جائیں گے. لیکن فرمایا وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس سے دماغ کھول اٹھے گا ان کا. وہ کم عذاب نہیں ہے، وہ دوسروں کی نسبت کم ہے لیکن ویسے کم نہیں ہے. تو اس لیے خاندان کام نہیں آیا بغیر ایمان کے. اور دوسری تو دو روایتیں میں نے عرض کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا اعملی یا فاطمہ، عمل کرتے رہنا، یعنی اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں. اس چیز کی فکر بھی انسان کو ہونی چاہیے. محض اپنے نسبت پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے، اور نہ ہی یہ آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ پدر من سلطان بوت. کہتے ہیں گیدڑ جو ہے نا یہی بات جملہ بولتا ہے، مطلب یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں کوئی سبق اور پیغام ہوتا ہے. اگرچہ گیدڑ یہ نہ بولتا ہو، وہ کچھ اور ہی کہتا ہو، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے پدر من سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا.
یعنی ہم بھی کسی زمانے میں جنگل کے بادشاہ ہوتے تھے، لیکن اس وقت اس بیچارے کی صورتحال یہ ہے کہ شیر کی آواز سن کے جو ہے اس کا پیشاب خطا ہو جائے. تو یہ محض اس کی یہ دعویٰ اور یہ زعم اور یہ خیال کہ ہمارا نسلوں میں بڑی بادشاہت گزری ہے، تو اس کا کیا فائدہ اس بیچارے کو؟ اس وقت تو جو وہ ہے سو وہی ہے، اس کے ساتھ معاملات تو وہی چلیں گے جو وہ ہے. تو اس لیے آدمی کو اپنی پہچان پر غور کرنا چاہیے کہ میں کیا ہوں. اپنی جو خاندانی پہچان ہے، والد کی پہچان ہے یا بھائیوں کی پہچان ہے، وہ بعد کے مسائل ہیں. سب سے پہلے اپنی صلاحیت اور اپنے آپ کو انسان کو بنانا چاہیے. اس فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو کہ تم کیا ہو. تھے تو وہ بھی آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت سے دوچار ہیں. امت مسلمہ من حیث المجموع اس کیفیت سے دوچار ہے کہ بس وہ اپنی عظمت رفتہ کو یاد کرتی رہتی ہے کہ ہم ایسے ہوتے تھے، ہم ایسے ہوتے تھے، ہم ایسے ہوتے تھے. اب مسئلہ یہ نہیں کہ تم کیسے ہیں، کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تمہارے پاس کیا ہے. کم سے کم وہی چیزیں جو امت کے بڑوں کے پاس تھی، صحابہ کے پاس تھی، تابعین کے پاس تھی، وہ آج بھی اگر ہمارے اندر آ جائیں تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا تم ہی لوگ غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو. اللہ پر تمہیں صحیح ایمان میسر آ جائے، نصیب آ جائے، ہو جائے، تو تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. تو مسلمان تو بہت قیمتی چیز ہے. بہرحال یہ بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے یہاں ایک خاندانی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، چونکہ وہ خود نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں اور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں. کیونکہ آپ کی نسل میں سے بہت سارے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی نبوت ان کا ایک مرکز ہے گویا کہ، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، بلکہ اس زمانے میں بھی جو پیغمبر تھے وہ سب کسی نہ کسی راستے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. کچھ تو براہ راست آپ کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. دونوں الگ الگ بیویوں سے تھے، ایک ہاجرہ سے تھے اور ایک دوسری جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارہ، ان سے ایک تھے. تو اسحاق جو ہیں ان کے آگے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام پوتے بنے ابراہیم علیہ السلام کے. پھر ان کے آگے 12 بیٹے ہوئے 2 بیویوں سے، جن میں سے ایک یوسف اور بنیامین تھے ایک بیوی سے، اور باقی 10 بیٹے جو ہیں وہ الگ تھے. تو انہی سے آگے یہود قوم، یہ 12 قبیلے یہودی قوم کے ہیں، جن میں سے تاریخی اعتبار سے 10 قبیلے ایسے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، بے نشان ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو یہودی موجود تھے وہ ان میں سے صرف 2 قبیلوں کی اولاد باقی بچی تھی، باقی 10 قبیلے وہ تاریخ میں کہیں گم ہو چکے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پھر اولاد میں سے آگے 12 بیٹے ان کے ہوئے، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے. تو یہ تو براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی. پھر دوسری جانب جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے اندر سے کوئی پیغمبر نہیں آئے. پھر آخر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین وہ تشریف لائے. تو نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، ختم ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی نسل ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل ہیں، پھر آگے ان کی نسل میں سے پیغمبر. اور اسی طریقے سے یہ تو اولاد ہو گئی. جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا اور پیغمبر اس زمانے کے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بنتے ہیں. لوط علیہ السلام بھتیجے بنتے ہیں آپ کے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہمارا یہ بھی انعام تھا کہ ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا، ہم نے انہیں یعقوب عطا کیے، پھر ہم نے سب کو ہدایت دی. اپنی جو ہدایت ہے وہ سب کو عطا فرمائی. اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم ہدایت دے چکے تھے، یعنی پیغمبری عطا فرما چکے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد ہوئے، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی زندگی گزاری ہے اللہ کے احکامات کے سامنے، قربانی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
اس اعلیٰ مقام پر زندگی گزاری کہ خود اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت طریقوں سے آزمایا ہے، لیکن وہ سب آزمائشوں میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر اللہ کی جانب سے یہ انعام آیا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر انسان خود نیک ہو اللہ اس کی نیکی ضائع دنیا میں بھی نہیں کرتے، آخرت میں تو بالکل نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جس صورت میں اپنی نیکی کا بدلہ دیکھنا چاہتے ہیں اس صورت میں ضروری نہیں کہ دکھائی دے، اللہ اپنی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت جس صورت میں چاہیں اس کو دکھا دے۔ جیسے خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی، تفصیلی واقعہ تو کہیں آئے گا آگے جا کر، تو اس دیوار کے بارے میں بعد میں خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اس کے نیچے خزانہ مدفون تھا 2 یتیم بچوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی نیکی کی دیکھیے حفاظت اور اس کی نیکی کا بدلہ اللہ 2 پیغمبروں سے، اپنے 2 جلیل القدر بندوں سے دلوا رہے ہیں کہ اس کی اولاد کی، مال کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ تو اس لیے نیکی انسان کی ضائع نہیں جاتی۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے نیکی کی اور دریا میں ڈال دی، نیکی دریا میں بھی ڈالیں تو بھی ضائع نہیں جاتی۔ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کے آتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ کی کھو میں ہو یا سمندر کی تہ میں ہو، نیکی ضائع نہیں جاتی، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی اس کا اثر دکھاتے ہیں۔ بدلہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں اتنی استعداد ہی نہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی کہ اس کے اندر ایک نیکی اٹھانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ہاں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، جیسے عذاب اصل میں تو جہنم کا ہے، لیکن دنیا میں کچھ نہ کچھ عذاب کی صورت انسان کو دکھائی دے دیتے ہیں۔ اگلے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، کل من الصالحین، فرمایا کہ سب لوگ نیک تھے، کیونکہ نبی تھے تو نبی سے تو نیکی چلتی ہے، نبی تو نیکی کا مرکز ہوتے ہیں، تو نبی خود نیک کیسے نہیں ہوں گے؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم اور پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے وہ انسان ہیں، قدرت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے گناہ کرنے کی، ایسا نہیں کہ وہ اختیاری ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی طرح نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اللہ نے برائی کا مادہ نکال دیا ہوتا ہے کہ برائی کی طرف ان کو میلان، طبی رغبت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کسی سمجھدار آدمی سے کہا جائے کہ وہ کوئی نجاست کھائے یا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے بغیر مجبوری کے شدید، تو کوئی آدمی اس پر آمادہ نہیں ہوگا کہ اپنے کپڑے لتھیڑ لے، اس کے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو گناہ سے ایسی نفرت ہوتی ہے، کراہیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں جاتے۔ وہ آگے فرمایا اسماعیل، یسع، یونس اور لوط ہیں، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو اس سے مراد جہان والے وہ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، جو ان سے بڑے پیغمبر ہیں، جیسے نوح علیہ السلام خود ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، یا اور لوگ ہیں، یا پھر سب سے بڑے پیغمبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ، کیونکہ جو فضیلت کا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مخلوق میں اللہ نے مقام اور مرتبہ بخشا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر ان کے بعد اولو العزم پیغمبر ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کا رتبہ اور مقام ہے۔ پھر اس کے بعد رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر ان کے بعد آگے پھر صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اس طریقے سے پھر نیچے نیچے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ ان کو جو فضیلت بخشی ہے تو وہ ان کے علاوہ نچلے لوگوں پر ہے، ان سے بڑے لوگوں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ان کی پھر آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہر ایک کو ہم نے نوازا ہے۔ اجتبیناہم وہدیناہم، ہم نے ان کو چن لیا۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو ہدایت دیتے ہیں، دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، دین پر چلنے کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، احساس عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ وہ چن لیتے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین پر
عمل پیرا ہونے کے لیے، اپنے راستے میں چلنے کے لیے. اجتبیناہم، ہم نے چنا ہے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی ہے. یعنی ہم نے دکھائی تو دکھائی دی، ورنہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت از خود نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب